بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ مکرمہ میں ایک پرسکون رات حضرت آمنہ اپنے بطن میں ایک ایسی امانت لیے بیٹھی تھیں کہ جس کی منتظر صدیوں کی کائنات تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمل میں لیا تو خواب میں دیکھا کہ مجھ سے ایک نور نکلا جس نے شام کے محلات کو روشن کر دیا۔ پھر ایک غیبی آواز نے کہا، اے آمنہ، تم جہانوں کے سردار کو حمل میں لیے ہوئے ہو۔ جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنا۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں کہ مجھے وہ مشقت سہنا ہی نہیں پڑی جو عموماً عورتوں کو ولادت کے وقت سہنا پڑتی ہے، جبکہ قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت مریم کو وہ مشقت سہنا پڑی تھی۔ حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ میرا کمرہ نور سے بھر گیا ہے، گویا سفید پرندوں کی مانند ہستیاں میرے گرد موجود ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں مشک کی خوشبو، ریشمی کپڑے اور پاکیزہ پانی تھا۔ انہوں نے میرے بیٹے کو غسل دیا اور خوشبو لگائی اور نورانی کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ یہ واقعہ صرف مکہ کے ایک کمرے تک محدود نہ رہا بلکہ پوری کائنات نے گویا خوشی میں حصہ لیا۔ ایران میں وہ آتش کدہ جو 1000 برس سے جل رہا تھا ایک دم بجھ گیا۔ ساوا جھیل ایران کا پانی خشک ہو گیا۔ فارس کے محلات لرز اٹھے اور ان کے 14 کنگرے زمین پر گر پڑے۔ دنیا کے بڑے بڑے بت اوندھے گر پڑے اور یوں ساری کائنات اعلان کر رہی تھی کہ یہ رحمت دو جہاں، سردار انبیاء، فخر موجودات، اللہ کے آخری نبی، رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ مذکورہ واقعات کے حوالہ جات: ابن سعد، طبقات کبریٰ، جلد نمبر 1، صفحات 62 اور 63۔ بہقی، دلائل نبوہ، جلد نمبر 1، صفحات 109 تا 127۔ طبری، تاریخ الامم و ملوک، صفحات نمبر 165، جلد 2۔ اگر ویڈیو پسند آئے شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں۔